السلام علیکم۔ آج آپ کو میری یہاں سے آواز بھی بڑی زبردست آ رہی ہوگی کیونکہ میں نے مائک لگایا ہے جو مجھے گفٹ ملا ہے امریکہ سے۔ ایاز نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے تو اس لیے آپ کو آواز آج امید ہے کہ اچھی کوالٹی کی مل رہی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس میں کوئی بہتری فیل کر رہے ہیں تو میرے ساتھ اس کا بتانا کہ آج کی آواز آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ یہ جو میں نے چھوٹا سا وائرلیس، یہ بیچ میں تار نہیں ہے، کوئی وائرلیس لگایا ہے نا، اس کی آپ کو آواز کیسی لگ رہی ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو دھرنا ہے نا وہ اب ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ ایوننگ واک کے طور پہ عمران 2 بجے 3 بجے آتا ہے، ایک تقریر کرتا ہے اور ایک گاؤں سے اگلے گاؤں تک جاتا ہے اور گالم گلوچ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب آج جو اس نے تقریر کی ہے نا کاموں کی میں، وہ بڑی قابل غور ہے، قابل مذمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سیدھا ہو گیا، سیدھا فوج کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے، تم نے مجھے کہا تھا کہ زرداری کرپٹ ہے، یعنی کہ میرا تو قصور ہی کوئی نہیں بیچارہ۔ اے تے چوچا ہے نا، بالکل چوچا ہے، اس میں جو کچھ کہو گے وہی کہے گا۔ اس کو جو عمران کہتے ہیں جی مجھے سارا کچھ فوج نے کہا ہے کہ تم کہو گے نواز شریف چور ہے، تم کہو گے زرداری چور ہے۔ کتنا فضول آدمی ہے۔ 22 سال 26 سال سے جو یہ اپنا پروگرام کر رہا ہے اس سے بھی اس نے یو ٹرن لے لیا ہے کہ مینو تے باجوہ نے کہ ایسی کہ ہے چور ہے جی۔ اب دیکھیں آج اس نے اور اپنی بات واضح کی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو یہ قریب ہوتا جائے گا اور اگر اس کی تعداد پنڈی پہنچتے ہوئے زیادہ ہو گئی، جیسے کہ آج کہہ رہے ہیں کراچی سے قافلے چلے ہیں، وہ سکھر پہنچ گئے ہیں، ادھر KPK سے چلے ہیں، سب کو پنڈی کے لیے کال دی جا رہی ہے۔ بظاہر تو ان کا پروگرام ہے جمعے والے دن کا، ٹھیک ہے، جمعے والے دن کا، کہ جمعے والے دن انہوں نے اسلام آباد جانا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اب الیکشن کی بات آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے انقلاب لانا ہے، خونی انقلاب، بلڈ والا، بلڈ شیڈ والا انقلاب لانا ہے، خونی۔ تو حکومت کہاں سو رہی ہے جی؟ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خونی انقلاب لانا چاہ رہا ہوں، تو یہ جرم ہے، یہ میں آپ کو بطور وکیل کہہ رہا ہوں، یہ جرم ہے۔ یعنی مجھے ادھر سے کوٹ پکڑاؤ، یہ جرم ہے، جرم۔ کوئی بندہ کہے کہ میں خونی انقلاب لاؤں گا اور سارا کچھ کروں گا، یہ کرائم ہے، اس کے اوپر FIR بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ادارے جو ہے نا وہ سکون سے سو رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا اور یہ جب بالکل پنڈی کے قریب پہنچ جائے گا اور اگر اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو پھر یہ جناب علی قبضہ ہی کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لو، قبضہ کرے گا۔ اور جو انڈر گراؤنڈ خبریں ہیں نا وہ تو ابھی ہم آپ کو بتا ہی نہیں رہے کہ اس کو کس نے شے دی ہے، کس کی شے پہ یہ جا رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، مستقبل کا پاکستان کے حوالے سے اس نے کیا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کا پتہ لگ رہا ہے۔ یہ کوئی انتخابات نہیں چاہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات اس کا مطالبہ مان لیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہ، یہ اپنی جو اس کی شیطانی قوت ہے نا، جو وہ چلے شلے کاٹ کے اس نے حاصل کی ہے، یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو سکون تب ملے گا جو اس کا حال میں آپ کو کیا بتاؤں، عامر لیاقت والا ہو جائے گا یا کینیا والا ہو جائے گا یا وقار سیٹھ کی طرح اس کو جناب صلاح، یہ اس طریقے سے اس کو سکون ملے گا۔ یہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، اس نے یہ فلسفہ بنا لیا ہے۔ اب یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے نا کہ وہ اس کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ اور یار بالکل ایک میرے دفتر میں کوئی ادھر آ جائے توڑ پھوڑ کرے، میں اس کو منع نہ کروں، میرے یہ صوفہ توڑ دے، میرا یہ ویڈیو توڑ دے، میرا بلب توڑ دے، ہنی کو مارنا شروع کر دے، میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، دور سیڑھیوں کے پاس کھڑا رہوں، یہی حال ہو رہا ہے۔ وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سیاست دانوں کو تو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ سیاست دانوں کو جب فوج کو اس نے آگے لگا لیا ہے اور فوج ڈیفینسو ہو گئی ہے،
پریس کانفرنس کر رہی ہے جی نہیں جی نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا اور عمران نے یہ کہا تھا. یہ ڈیفینسو ہو گئی ہے نا. فوج کا یہ کام نہیں ہے. فوج کا کام ہے کان سے پکڑو. جو بندہ اللیگل کام کرتا ہے اس کو پکڑو. فوج کا کیا کام ہے کہ پریس کانفرنس کرے کہ بھئی انج کیا سی تے انج کیا سی. اس کو اور شے ملی ہے. وہ اس کی آپ کی پریس کانفرنس کے بعد وہ اور دلیر ہو گیا ہے. اسے پتہ لگ گیا کہ یار انہاں تیل چ کوئی تیل نہیں ہے کہ میں نے تو فوج بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. کیوں کہ اس نے فوج میں سے کچھ بندے ساتھ ملائے ہوئے. میں آپ کو یہ اب بالکل بتا ہی دی ہے میں نے بات آپ کو. اس نے فوج میں سے کچھ بندے ساتھ ملا لیے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اسلام آباد آؤ, تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, جو تم کہو گے وہی ہوگا. یہ کوئی اس کے ذہن میں شیطانی انقلاب ہے جس سے ہزاروں لاکھوں بندے مر بھی سکتے ہیں. اس کے ذہن میں جو خونی انقلاب آیا ہوا ہے, امین گنڈا پوری کی ویڈیو پکڑی گئی ہے جس میں وہ کہتا ہے بھائی اسلحہ وغیرہ ساتھ لے کے آنا ہے نا اسلحہ. وہ کہتا ہے ہاں جی ہے. بندے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بندے بھی بہت ہیں, آپ آنے والے بنے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ پنڈی میں ایسے کر کے بیٹھی ہے جی اے پنڈی تو کول آئے گا تو میں انہوں روکا گا. بھئی ایک بندہ مجھے حملہ کرنے آ رہا ہے اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ریگل چوک پہ ہے, تو میں پہلے پولیس کو اطلاع کروں, آرمی کو کروں, بندے جہاں اکٹھے کروں, اس کو روکوں, بجائے یہ کہ وہ ادھر آ کے میرا دروازہ کھڑکا دے کہ ٹھک ٹھک ملک صاحب باہر نکلو. تو میں ادھر اندر کیا کروں گا؟ یہ اسلام آباد کو جی اس کا جی ریڈ زون کا ایریا جی وسیع کر دیا انہوں نے. 0 میٹر پہ لے آئے ہیں, وہ 0 پوائنٹ پہ لے آئے ہیں. اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اگر اس کے بعد لاکھوں بندے آ جاتے ہیں, اول تو ابھی تو نہیں آئے, آ جاتے ہیں, یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. یہ خناس ہے, اس کے ذہن میں خناس جس کے ذہن میں ہوتا ہے نا, وہ پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. پھر آپ کہیں گے وہ مذاکرات کریں, کہے گا نہیں میں ان قبضہ ہی کرنا ہے. انہوں نے قبضہ ہی جا کے کرنا ہے, پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کرنا ہے, وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی کرنا ہے. آپ نے دیکھتے رہ جانا ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ پنجاب پولیس ہے نہ آپ کے پاس KPK کی پولیس ہے. آپ نے تھوڑی سی سندھ سے منگوائی ہے, جن کو سندھی آتی ہے وہ پنجابی بول ہی نہیں سکتے, اور کچھ آپ نے ادھر سے جو ہے بلوچستان سے بھی شاید آپ کو کوئی ملی ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں ملی. تو آپ انتہائی کمزور قلعے میں بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنڈی آوے صحیح میں ادھر دیکھاں گا. اب لوگ لطیفے بنا رہے ہیں کہ رانا صاحب کلین شیو ہو جاؤ, رانا صاحب تانوں اسی یہ چوڑیاں بھیج رہے ہیں, چوڑیاں لے لو. آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے, اور شہباز شریف آرام سے بیٹھا ہے. یہ یقین کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قبضہ کرنے آ رہا ہے اسلام آباد. قبضہ میں نہیں کہہ رہا, صرف آپ کو سب لوگ کہہ رہے ہیں. آج عمران خان نے اپنی تقریر میں کہہ دی ہے کہ یہ خونی انقلاب ہو سکتا ہے. تو بتائیں آپ کیا پیچھے باقی رہ گئے؟ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ ہاں باقی یہی رہ گئی کہ پھر تم گہری نیند سو رہے ہو اور تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, تم بھی پھر فلائٹیں پکڑو اور یہاں سے بھاگو. یہی ہے. یہ اس نے رات کو جو نیا ڈرامہ کیا ہے, 3 صحافی بھگا دیے ہیں, اب وہ باہر بیٹھ کے حکومت کو گالیاں دیں گے. کیوں بھائی؟ ادھر وہ کم گالیاں دے رہے تھے, کس سے خطرہ ہے ان کو؟ یہ صرف نیازی شو کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا پہ کہ دیکھو صحافی یہاں پہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے, ان کو فوج سے خطرہ ہے, ان کو اس شہباز شریف کی حکومت سے خطرہ ہے. یہ وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے. ارشاد بھٹی ناروے چلا گیا ہے, محیط پیرزادہ بھی کہیں چلا گیا ہے, ریاض کی بھی افواہیں ہیں. یہ باہر بیٹھ کے عمران خان کے لیے کام کریں گے جیسے صابر شاکر کر رہا ہے, جیسے ارشد شریف بھی کر رہا تھا, باہر اس کے لیے کام کر رہے تھے. یہ اس کی پری پلاننگ ہے ساری, سب کچھ پری پلاننگ کے تحت کر رہا ہے. لیکن حکومت کے پاس پتہ نہیں انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں, ایجنسیاں بھی ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. نہ شہباز شریف کی آ رہی ہے, نہ رانا ثناء اللہ کی آ رہی ہے. حمزہ شہباز گھر میں خاموشی سے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب حکومت کی کوئی تبدیلی کا اب کوئی قصہ نہیں ہے. زرداری صاحب نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیے ان سے, ٹھیک ہے, اور مریم نواز صاحبہ بھی لندن بیٹھی ہیں, نواز شریف بھی لندن بیٹھے. یہ اکیلا پھر رہا ہے. جب اکیلا بندہ ہوتا ہے تو اسی نے جیتنا ہے نا, ریس لگے گی تو وہی جیتے گا جو اکیلا ہے. تو آپ ہوش کے ناخن لے حکومت, اور وہ جتنی غلط باتیں کر رہا ہے اسی کے اوپر اس کے اوپر FIR کاٹ کے اس کو گرفتار کر لیا جائے. یہ کیوں نہیں حکومت اس طرف آ رہی؟ عوام کو آپ مارنا چاہتے ہیں,
حکومت اور اپوزیشن پھر دونوں مل کے مارنا چاہتے ہیں نا. پسے گی تو عوام بیچاری. اب ناکے اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں تو اب ناکے جو لگے ہوئے ہیں تو کون سفر کر رہا ہے؟ عوام ہی کر رہے ہیں نا. جلسے جلوس ہوتے ہیں عوام ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ سے ایک یہ گیدڑ جو ہے عمران گیدڑ آپ سے یہ نہیں پکڑا جا رہا. اور آپ کہتے ہیں جی ہم شیر ہیں, ہمارا انتخابی نشان شیر ہے. پتہ نہیں شیر کتنے ستا پہ ہے. مولانا فضل الرحمان بھی خاموش, نون لیگ بھی خاموش, پیپلز پارٹی بھی خاموش. کل ایک میدان چوہا اور گیدڑ پھر رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں شیر ہوں. آپ جاگو جاگو, آپ جاگو, آپ کو جگا رہے ہیں, آپ جاگو جاگو جاگو.